ہرچہ آید برتو از ظلمات غم آزبی باقی و گستاخی ہم۔ اب جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سنا کہ ادب کی اہمیت پر آپ نے روشنی ڈالی اور ادب کے بارے میں بتایا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ گویا ادب جو ہے نا وہ انسانیت کا ایک لازمہ ہے۔ انسانیت اور ادب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جیسا کہ پچھلی اقوام کا بھی ذکر ہوا کہ انہوں نے جو کچھ پایا وہ ادب سے ہی پایا، اور جب ادب کو ترک کر دیا اور بے باکی کا، ارریورنس کا مظاہرہ کیا، ڈس رسپیکٹ فلنس جب آ گئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو نعمت میسر تھی، جو فضل الہی کی دولت ان کو ملی ہوئی تھی، اس سے پھر محروم ہو گئے۔ اور یہی بالکل شروع میں فرمایا تھا، جب یہ چیپٹر شروع کیا تو فرمایا کہ ہم خدا سے توفیق ادب کا سوال کرتے ہیں۔ از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ بے ادب جو ہے وہ رب کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ تو یہ بات صرف ایک شاعرانہ انداز کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تخیلاتی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے دین کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو مختلف تمثیلوں سے سمجھا رہے ہیں۔ اب چاہے وہ آج کے سائنسی دور میں وہ تمثیلیں کسی کی عقل میں پوری طرح بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، اور ان کی جو ہے حقیقی مناسبت کسی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن بہرحال جو چیز ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کے معاملات چلتے رہے ہیں آج تک، یعنی ادب، تعظیم، تکریم۔ اور پھر بے ادبی کی مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں کہ کس طرح بے ادبی کی وجہ سے ہی دنیا گمراہ ہوئی ہے۔ شیطان جو لعین سب سے پہلے گمراہ ہوا ہے، اس کا قصہ بار بار آئے گا، قرآن پاک میں بھی مثال موجود ہے اس کی، تو اصل میں بنیادی طور پہ اس نے کیا کیا؟ بے ادبی کی ہے۔ اب یہاں پر جو بات فرما رہے ہیں، دیکھیے بہت بڑی بات ہے، ادب کا مقام بتا رہے ہیں، اور بے ادبی کی وجہ سے جو محرومیاں ہیں، جو انسان کے لیے بے ادبی کی وجہ سے جو ظلمتیں اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہرچہ آیت برتو از ظلمات غم، فرمایا جو کچھ بھی ظلمات غم تجھ پر آتے ہیں، تجھ پہ وارد ہوتے ہیں، تو یہاں ظلمات غم اس طرح بھی پڑھا گیا، اور اس کو ظلمات و غم اس طرح بھی پڑھا گیا، یعنی ظلمات اور غم، اور یہ اضافت بھی ہے، اضافت تشبیہ کہلاتی ہے یہ ظلمات غم، غم کی ظلمات، یعنی غم جو ہے نا وہ ظلمت بن کے تیرے اوپر آ رہا ہے، اور جو کچھ بھی آیا ہے، جتنا بھی آیا ہے، تو غم ایک ظلمت ہی ہوتا ہے۔ غم جو ہے انسان کے اندر ایک ظلمت ہی پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، تشبیہ جو ہے نا غم کی ظلمت کے ساتھ، یہ بڑی معقول ہے۔ انسان پہ جب غم چھا جاتا ہے تو انسان گویا اندر سے بالکل اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ ہم جب سوچتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں چیزوں کو، تو ہمارے عقل میں روشنی ہوتی ہے، ہمارے فہم کی روشنی ہوتی ہے، ہماری باطنی قوت و صلاحیت کا نور ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں انوار ہیں جو قدرت نے لطائف کی صورت میں ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مختلف حقائق ہیں، مختلف لطائف ہیں، یہ ہمارے اندر کی روشنیاں ہیں۔ اب جب غم آتا ہے تو یہ روشنیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، انسان مایوس ہونے لگتا ہے، انسان سوچنا چھوڑ دیتا ہے، تدبیر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا، پھر تو یوں یہ ظلمت بن جاتی ہے غم کی وجہ سے۔ تو فرما رہے ہیں اب یہ دیکھو کہ یہ غم کی جو ظلمت ہے، یہ خوفناک قسم کی چیز، یہ تمہارے اوپر آتی کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بتائی، آنزی بے باکی، آنزی بے باکی و گستاخی ہم، یہ بھی دراصل بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ ہے اصل نقطہ جو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ غم کی ظلمت پیدا اسی وجہ سے ہوتی، گستاخی ہوتی ہے، کہیں بے ادبی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ یعنی کہ یہاں گستاخی اور بے ادبی کے معاملے کو انسانی نفسیات سے جوڑ دیا۔ انسان کے اندر
بے ادبی کا معاملہ ایسا ہے، گستاخی کا معاملہ، کہ جیسے اندر پھر منفی لہریں بن رہی ہیں اور انسان ایک قسم کے اندھیرے میں جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ادب کر رہے ہیں آپ اور ہر چیز کا ادب اور لحاظ کرتے ہوئے چل رہے ہیں، تو آپ کا اندرونی جو نظام ہے وہ جگمگا رہا ہے، پھر اس کے اندر پھر روشنی ہے، اور آپ اس میں پھر جیسے مچھلی پانی میں تیر رہی ہے، روشنیوں کا سفر کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ حقیقت ہے۔ ویسے ہم نے اپنی زندگی میں باادب لوگوں کو بڑا پرسکون دیکھا ہے۔ باادب لوگوں کے اندر ہم نے ٹینشن نہیں دیکھی زیادہ، نفسیاتی الجھنیں نہیں پائی گئی۔ باادب لوگوں کے اندر ایک سنجیدگی اور وقار نظر آیا ہے، ایک سکون محسوس ہوا ہے ان کے معاملات میں، ان کی گفتگو میں، ان کے احوال میں، ان کی کیفیات میں۔ اور بے ادب لوگوں کو ہم نے اوپر سے ہی دیکھا کہ ان کی کس طرح ترتیب اور سیٹنگ اجڑی ہوئی ہے، کیسے ان کا نظام تو بالا ہوا ہے، پریشان ہیں، فکرات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہیجان میں مبتلا ہوتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں۔ ان کا حال اسی طرح کا نظر آتا ہے، اور بالآخر ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں کہ ایک بچہ بھی جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کسی گرفت میں آ گیا ہے، یہ کسی پکڑ میں آ گیا ہے۔ یعنی اس کی اپنی عزت، رسپیکٹ وہ تو کم ہوتی ہی رہتی ہے، وہ تو ہوتی ہی رہتی ہے کم اور گھٹتی رہتی ہے، لیکن ساتھ میں اس کی نفسیاتی حالت بھی بگڑتی رہتی ہے۔ وہ ایک بیلنسڈ اور متوازن قسم کی شخصیت نہیں رہتا بے ادب آدمی۔ تو جب تک بھائی یہ جو شیطان تھا، جب تک باادب تھا، تو اس وقت تک بڑے سکون سے ایک ایسی دنیا میں تھا جہاں روشنی روشنی تھی، اور جب بے ادبی کر کے دھتکارا گیا ہے تو دیکھو منتشر ہو گیا، اور ظلمت اور تاریکی کا سرچشمہ بن گیا، اور خود اس کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے دنیا میں کہیں بھی شیطان یا شیطان کی چیزوں کے ساتھ کسی کی بھی اٹیچمنٹ، وہ اسی طرح بے چینی اور اضطراب کی وجہ بنتی ہے سب سے بڑی۔ تو خود یہ کتنا بے چین ہوگا اندر، کتنا اضطراب ہوگا، اس کی اپنی ظلمت اس کو کس طرح دھکے مار رہی ہوگی۔ تو وہی حالت ہے۔ اور ادھر جو باادب ہیں، ملائکہ کی دنیا باادب نکلی، آگے آ رہا ہے اس کا ذکر۔ ملائکہ باادب تھے تو ان کے ادب نے ان کو اپنے مقام پر رکھا، اور آج وہ خود بھی سکون اور اطمینان کا منبع ہیں، روشنی کا سرچشمہ ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ملائکہ کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ سکون اور ڈھارس داخل ہونا شروع ہو جاتا۔ تو یہ یہاں پر بتایا، جو کچھ بھی ہے فرمایا ہر چی آیت برتوا ظلمات غم، وٹ ایور بیفالز یو، ظلمات غم یا ظلمات و غم کہہ لیں تو دا ڈارکنیس آف سورو، یہ جو تاریکی ہے یہ تیرے اوپر جو آ رہی ہے کس وجہ سے، از دا ریزلٹ آف ڈسرسپیکٹنیس، از دا ریزلٹ آف انڈسپلنڈ مینر۔ جب آپ کا ڈسپلن نہیں ہے، آپ کے اندر ادب نہیں ہے، آپ ڈسرسپیکٹفلنیس کا شکار ہیں، تو بس پھر یہ آپ کے اندر ان چیزوں کی ظلمت جو ہے وہ داخل ہو رہی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یہ بتایا حضرت نے کہ بے ادبی کی وجہ سے ہی یہ پریشانیاں آتی ہیں، تو اس میں ایک یہ سبب بھی بنتا ہے بے ادبی۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ جو نیک لوگوں کے اوپر غم آتے ہیں، فکر آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو بھئی اس کی وجہ جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی سے اگر ہم غم، فکر اور مصیبت کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ غم، فکر، مصیبت، جو حقیقت میں مصیبت اور غم ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو ان کے ساتھ چیز ہوتی ہے بظاہر تو غم فکر کی چیز ہوتی ہے، مصیبت بظاہر وہ ہوتی ہے، اور ایک اذیت انہیں بظاہر پہنچ رہی ہوتی ہے، مگر حقیقت میں وہ ان کے لیے مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ اس مصیبت میں ان کے لیے راحت کا پہلو ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو دوسرے اینگل سے لیتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں
اور ہمارے لیے جو یہ مصائب ہیں، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کانٹا بھی چبھے تو وہ ہمارے لیے مصیبت ہی ہوتا ہے، ہمارے لیے وہ حقیقت میں غم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو غم ہے وہی حقیقی غم ہے، ہماری جو مصیبت ہے وہی حقیقی مصیبت رہ گیا۔ اللہ والوں کا معاملہ تو ان پہ پہاڑ بھی ٹوٹ جائے، کانٹا تو کچھ نہیں ہے، پہاڑ بھی اگر ٹوٹ جائے ان پہ تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، اس میں میرا رب مجھ سے خوش ہے تو بس بلے ہی بلے۔ بلکہ اس حالت میں انہیں زیادہ سرور آتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ رب نے ان کو چن لیا ہے نا ان مصائب کے لیے، اس میں زیادہ ان کو خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب جب یہ صورتحال ہے تو وہ غم کہاں رہا، پھر مصیبت کہاں رہی؟ اس لیے تو وہ صاحب نے جو کہا تھا نا کہ ہم ہی ہیں جو ان مصائب کا حوصلہ نہیں رکھتے، ماں حوصلہ درد نہ داریم وگرنہ ای درد کہ قسمت شود از غیب دواست۔ ہم ہی ہیں جو اس کا حوصلہ نہیں رکھتے، غم کا، درد کا، تکلیف کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف ہے اور شکایت ہمیں ہو جاتی ہے، ورنہ یہ جو درد ہے، غم ہے، یہ قسمت میں جو لکھا ہے ہماری، یہ تو دوا کے طور پہ لکھا گیا ہے۔ یعنی جیسے کہ طبیب کا نسخہ ہوتا ہے، اس کے اندر دوا ہوتی ہے نا لکھی ہوئی کہ بھائی یہ کھانا ہے، تو یہ ہماری قسمت کے نسخے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ قسمت میں لکھے گئے ہیں دوا کے طور پہ کہ تمہارے لیے یہ جب آئیں گے یہ اوقات، یہ گھڑیاں، تو یہ تمہارا علاج ہوں گے۔ بس بات ساری سمجھنے کی ہے کہ ہم اس کو دوا نہیں سمجھ رہے، وبا سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی حکیم، کوئی طبیب کسی کو کڑوی دوا لکھ کر دیتا ہے تو وہ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو اس نے مجھے خواہ تکلیف میں ڈال دیا، کیا مصیبت میرے پلے باندھ دی، یہ میں کھا رہا ہوں، اس سے پہلے تو میں اچھا خاصا میٹھا رہتا تھا اور یہ کڑوی دوائیں کھلا رہے ہیں مجھے اور پابندیاں بھی لگا رہے ہیں۔ اب جو نہیں سمجھے گا وہ تو یہی کہے گا، لیکن اس کی اس بات کو نادانی پہ معمول کریں، بے حوصلہ ہے پھر وہ نادان ہے۔ یہی بات صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماں حوصلہ ہے درد نہ داریں بغیر، ہم ہی ہیں جو نادان ہیں، حوصلے ہی نہیں رکھتے۔ ورنہ وہ جو حکیم مطلق ہے، جب اس نے ایک چیز کو ہمارے لیے سیٹ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، ہماری قسمت بنائی ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے کہیں غم کے چیزیں جو ہیں رکھ دی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل نسخہ ہے ہمارا، اس سے ہمارا علاج ہو رہا ہے، تو ہم اسی طرح دیکھیں کہ ہمارا علاج۔ اب دیکھیں نا، سارا نظریہ بدل گیا۔ اب حکیم کے ہاتھ سے آپ کڑوی دوا کھا لیں گے اگر آپ اس کو حکیم سمجھ رہے ہیں اور اپنا علاج سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اب تو سرجری بھی ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر اور سرجن کے ہاتھ سے جو ہے آپ باقاعدہ اپنا جسم بھی کٹوا لیں گے، سینہ بھی آپ چروا لیں گے، اور کہیں سے بھی سرجری اور آپریشن کروا لیں گے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہیں، بہت تکلیف دیں، لیکن یہ سب چیزیں آپ کو برداشت بھی ہو رہی ہیں، خوشی خوشی ان کو گوارا کر رہے ہیں، تو کہیں سے بھی اس میں کوئی ایسا سینس نہیں ہے اب آپ کے اندر، کوئی ایسا فہم کہ بھئی یہ کوئی میرے لیے تکلیف ہے بڑھ رہی ہے یا میرے لیے کوئی مصیبت نہیں، بلکہ یہ سب آپ کے لیے راحت کا ذریعہ ہے۔ بس اسی طرح یہ جو اولیاء ہیں ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں، غم اور فکر کی باتیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں ہمارا علاج ہو رہا ہے، ہماری روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں فرق۔ اس لیے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس میں جو مصیبت ہے یہ دراصل حقیقی مصیبت ہے، اور یہ اصل غم ہے، یہ وہی ہے جس پہ آدمی واقعی پریشان ہو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا یہ مقام اور معیار نہیں ہے کہ وہ اس مصیبت کی حقیقت کو سمجھیں، تو ان کے لیے واقعی مصیبت ہے، اور پھر یہ ان کے اعمال ہی کا نتیجہ ہے جو فرما فبما کسبت ایدیکم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارا اسٹینڈرڈ اور تمہارا معیار ہی ایسا ہے کہ تم سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو اب تمہارے لیے مصیبت ہی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ ہرچہ آید بر تو از ظلمات غم آز بی باقی و گستاخی ہم۔